شادی کی خوبصورت محفل جمی ہوئی ہے۔ ہر کسی کی زبان پر ہے کتنی خوش قسمت دلہن ہے، اتنا زیور، اتنا خوبصورت گھر، واہ کیا قسمت ہے۔ ہر کسی کی زبان پر یہی الفاظ، کاش ہماری بیٹی اس کی جگہ پر ہوتی۔ شادی کی پہلی رات دلہا دلہن کے پاس آتا ہے، اس کے کمرے میں دائیں بائیں گھومتا ہے، پھر اس کے بعد آ کر مختصر سی گپ شپ۔ تو اسی دوران ایک کال موصول ہوتی ہے۔ کال جیسے موصول ہوتی ہے تو کال اٹھانے کے بعد آواز آتی ہے، کہاں ہیں جناب؟ دولہے کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ خوشی کی جگہ جو ہے وہ پسینہ چھوٹ پڑتا ہے۔ ناظرین، دلہن کہتی ہے کہ میری سہاگ کا جوڑا مجھے کفن کی طرح محسوس ہونے لگا۔ دلہا میاں جو ہے اس کا چہرہ اتر رہا ہے، وہ دائیں دیکھتا ہے، بائیں دیکھتا ہے، خاموشی کے ساتھ میرے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے اور گھر سے رات نکل جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز ناظرین اکرام، یہ واقعہ کچھ یوں شروع ہوتا ہے کہ والدین ہوتے ہیں دونوں سرکاری لٹائر ہوتے ہیں، پینشن کے اوپر زندگی چل رہی ہوتی ہے۔ ان کی اکلوتی اولاد ہوتی ہے، ایک بیٹا ہوتا ہے جو ان کے پیسے کے اوپر پلتا ہے، بڑا ہوتا ہے، یاشی کرتا ہے۔ تو ماں باپ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹے کے لیے دلہن جو ہے وہ لے کر آئیں۔ والدین اپنی مرضی سے بیٹے کا رشتہ کرتے ہیں، خوبصورت گھر کے اندر لڑکی دیکھنے کے بعد اپنے بیٹے کو تصویر دکھاتے ہیں، بیٹا پسند کرتا ہے، پھر اس کے بعد بڑے دھوم دھام سے شادی ہوتی ہے۔ ناظرین، اتنا زیور لڑکی کے بازو کے اندر، کانوں کے اندر، گلے کے اندر، سر کے اوپر، ہر کوئی کہتا ہے کاش اس کی جگہ ہماری بیٹی ہوتی ہے، کتنی خوش قسمت دلہن ہے، واہ کیا گھر ہے، کیا قسمت ہے۔ یہ الفاظ ہر کسی کی زبان پر ہیں۔ ناظرین، شادی کے بعد جب پہلی رات آتی ہے نا، تو دلہا میاں جو ہے وہ اپنے بیگم کے پاس آتے ہیں۔ تو آ کر پہلے تو کمرے کے اندر دائیں بائیں گھومتے ہیں، تو بیوی کے پاس بیٹھ کر مختصر سی گپ شپ لگاتے ہیں۔ اس کے بعد اچانک سے ایک کال آتی ہے۔ جب کال آتی ہے نا تو دولہے کے چہرے کے اوپر خوشی کی جگہ جو ہے وہ پسینہ چھوٹ جاتا ہے۔ دلہن اب یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے، تو دولہا جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ اب میری ہونے والی بیوی نے یہ سب کچھ دیکھ لیا ہے، ٹیلی فون کے اندر آواز بھی سن لی ہے کہ کہاں ہیں جناب، بڑے غصے کے اندر آواز ہے۔ تو دولہا کیا کرتا ہے، اپنی بیوی کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے کہ پلیز میری اس بات کو جو ہے وہ کسی کے آگے شیئر نہ کرنا، میرے خاندان کے آگے کسی کے آگے یہ بات نہ کرنا۔ تو دلہن کہتی ہے کہ یہ میری سہاگ کا جوڑا مجھے کفن جیسا محسوس ہونے لگا۔ پھر میرا جو شوہر ہے وہ مجھ سے معافی مانگتے ہوئے، پاؤں پکڑتے ہوئے گھر کے دوسرے دروازے سے جو ہے وہ چپکے سے نکل جاتا ہے اور صبح فرسٹ ٹائم واپس لوٹ آتا ہے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے کوئی 5-6 سال تک۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ ایک دن یعنی اس کے والدین جاتے ہیں ایک مارکیٹ کے اندر جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا ہے، اس کے اوپر سامان لادا ہوا ہے گدھے کی طرح۔ تو ایک عورت جو ہے اسے بکواس کر رہی ہے، اس کے اوپر لان تان کر رہی ہے، جیسے اس کا ملازم ہوتا ہے، نوکر ہوتا ہے۔ یہی بیٹا جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر چودھری ہے، اپنا کاروبار ہے، اپنا پیسہ ہے، لیکن وہاں یہ بلی بنا ہوا ہے۔ تو باپ بڑے غور سے دیکھتا ہے۔ پھر پیچھے ایک بچی آتی ہے جو کہتی ہے بابا بابا بابا۔ تو باپ جو ہے وہ واپس فوراً گھر آتا ہے، آ کر یعنی اپنے بیٹے کو فون کرتا ہے کہ بات سنو، میری آ کے گھر میں بات سنو، مارکیٹ کے اندر میں نے جو معاملہ دیکھا وہ کیا تھا۔ تو پھر وہ بیٹا اپنے باپ کے پاؤں پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ ابا جی میں نے اس طرح کر کے شادی کی تھی، خفیہ نکاح تھا، خفیہ شادی تھی، تو اس سے میری ایک بیٹی بھی ہے، تو میں فلاں جو کالونی ہے مہنگی ترین، اس کے اندر میرا فلاں جو کوٹھی ہے وہاں اس کو رکھا ہوا ہے۔ تو والدین کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو اور بیٹی کو ہمارے اس گھر میں لے کر آؤ۔ جب وہ بیوی اور بیٹی آتی ہے اس گھر کے اندر تو بیوی کو اس گھر کا ماحول پسند نہیں آتا، کیونکہ یہاں والدین ہوتے ہیں بوڑھے۔ یہ جو دوسری بیوی ہوتی ہے وہ ان والدین کی خدمت کرتی رہتی ہے، دن رات ان کی خدمت کرتی ہے، کیونکہ خدمت کے لیے اس کو لے کر آئے تھے، بڑھاپے کی عمر تھی۔ تو اب جب دوسری جو پہلے والی بیوی آتی ہے اس گھر کے اندر، اس کو اس گھر کا ماحول پسند نہیں آتا، چیختی ہے، چلاتی ہے، حتیٰ کہ اپنے شوہر کے چہرے کے اوپر تھپڑ مارتی ہے۔ تو شوہر کیا کرتا ہے، اسی وقت اسے کہتا ہے طلاق طلاق طلاق۔
تو اپنی بیٹی کو چھوڑ کر وہ یعنی عورت جو ہے باہر گاڑی کھڑی ہوتی ہے اس کے اندر بیٹھتی ہے اور نکل جاتی ہے۔ تو اب یہ جو دلہن جو دوسری تھی جس کے آگے اس نے شادی کی پہلی رات ہاتھ جوڑے تھے، پاؤں پکڑے تھے، تو اس نے پھر کہا، والدین نے کہا کہ آپ نے بیٹا 5-6 سال ہم سے کیوں چھپا کے رکھا کہ یہ رات کو آپ کے پاس نہیں ہوتا تھا، یہ جیسے صبح کا وقت ہوتا تھا یہ گھر کے اندر چھپ کر داخل ہوتا تھا، رات کو گھر سے چھپ کر نکلتا تھا۔ تو وہ دلہن کہتی کہ والد صاحب یعنی اس نے مجھ سے قسم لی ہوئی تھی کہ میری مجبوری تھی کہ والدین کی میں نے بات ماننی تھی، کیونکہ سب کچھ میرے والدین کا میرے لیے تھا، تو اس لیے میں نے والدین کی جو بات ہے مان کر مجبوری کے اندر شادی کی۔ تو اس لیے میں نے اپنی بیوی کو پہلے دن ہی جو ہے وہ سارے معاملات جو تھے وہ بتلا دیے تھے۔ تو اب والدین نے کہا کہ دیکھو، جو بیوی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، جو بیٹی ہم آپ کے لیے لائے ہیں، کتنی صبر والی تھی کہ اس نے 5-6 سال صبر کیا۔ ناظرین، پھر اس کے بعد یہ جو بیوی ہے یہ کیا کرتی ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی بیٹی کی نعمت سے نوازتے ہیں، رحمت سے، تو یہ پھر اپنی بیٹی کو بھی پالتی ہے اور اس کی بیٹی کو بھی اپنی بیٹی والا پیار دیتی ہے، جو گھر کے اندر خوشحالی جو ہے پھر دوبارہ لوٹ آتی ہے۔ والدین بڑے خوش ہوتے ہیں، پھر اپنی اس بہو کو، اس بیٹی کو دعائیں دیتے ہیں۔ دعا کیا دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کو ہماری اس بہو جیسی، اس بیٹی جیسی بہویں بیٹیاں جو ہے وہ عطا کرے، کہ جس نے 5-6 سال اتنا صبر کیا۔ وہ راز جو کوئی بھی پہلے دن کی جو دلہن ہے وہ اس طرح کی بات جو ہے وہ چھپا کے نہیں رکھتی، راز چھپاتی نہیں، لیکن اس نے 5-6 سال یہ راز چھپا کر بہت بڑی قربانی دی ہے۔ تو اب والدین نے کیا کیا؟ والدین نے وہ جو گھر تھا، وہ جو بزنس تھا، وہ بیٹے کی جگہ اپنی بہو کے نام کروایا، یعنی انعام کے طور پر۔ ناظرین، کیا کہیں گے آپ اس طرح کے والدین کے متعلق، پھر اس طرح کی بہو کے متعلق؟ کمنٹس باکس آپ کے لیے کھلا ہے، کھل کر جو ہے وہ کمنٹس باکس کے اندر جو ہے وہ کمنٹس کریں، کیا کہتے ہیں آپ؟ ویڈیو واقعہ جو ہے یہ پسند آئے تو اس کو آگے شیئر کر دیں، چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں، بیل کے بٹن کو دبا کے رکھیں تاکہ آنے والا ہر اس طرح کا نیا واقعہ، نئی سٹوری جو ہے وہ آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔